عظیم نبی جس کو 40 دن تک مچھلی نے اپنے پیٹ میں رکھا، ان کے واقعے کو بھی اللہ نے ہدایت رکھا ہے ہم سب مسلمانوں کے لیے۔ جی ہاں، آج کی ویڈیو حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کیسے پہنچے اور کیوں، انہوں نے ایسا کیا کیا، اس واقعے کے حوالے سے ہوگی۔ آپ کے والد کا نام حضرت متع تھا۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ آپ کا لقب ذو-نون ہے، یعنی مچھلی والا۔ اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ اے یونس، جاؤ نینوا جاؤ، وہاں کے لوگوں کی اصلاح کرنے جاؤ۔ وہ آپس میں لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، ان کو محبت اور امن سکھاؤ۔ اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام اللہ کا حکم تسلیم کرتے ہوئے نینوا، جو کہ عراق کے شمال میں واقع ہے، وہاں اپنے مبارک قدم لیے آ پہنچے۔ آپ مسلسل اللہ کا دین لوگوں تک پہنچاتے اور ان کو سمجھاتے رہے اور یہ بتاتے رہے کہ آپس میں لڑنا، جھگڑنا، نفرت کرنا اللہ کو پسند نہیں، لیکن افسوس وہاں کے لوگ آپ کی توہین کرتے رہے، آپ کے اس پیغام حق کو مذاق سمجھتے رہے۔ سالہ سال اللہ کے نبی تبلیغ کرنے کے بعد بالآخر آپ نے یہ فرمایا کہ عنقریب تم پہ اللہ کا عذاب آئے گا، اور غصے میں اس بستی کو چھوڑ کر باہر چلے گئے اور دل ہی دل میں سوچتے رہے کہ یہ قوم سدھرنے والوں میں سے نہیں۔ اللہ کے حکم کے بغیر انہوں نے اس بستی میں رہنے والوں کی اصلاح کرنا چھوڑ دی۔ کچھ ہی دن گزرے تو اس بستی میں ایک بڑا سا بادل دور سے آنے لگا کہ جس میں بجلیاں اور آگ چمک رہی تھی۔ اس بستی کے لوگوں نے جیسے ہی آسمان کو دیکھا تو آپس میں کہنے لگے کہ لگتا ہے قوم لوط کی طرح ہم پر بھی اللہ کا عذاب آ گیا ہو۔ یونس سچا تھا، یونس کا اللہ سچا تھا، اب ہمیں اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ کہ اتنے میں کسی نے کہا کہ آؤ بیٹھ کر اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ اس گاؤں کے تمام لوگ زمین پر بیٹھ کر اللہ سے معافی مانگنے لگے، اپنے گناہوں کو قبول کرنے لگے، یہاں تک کہ 3 دن گزر گئے کہ بے شک اللہ بار بار معاف کرنے والا ہے۔ اور یوں وہ آگ برسانے والا بادل اس گاؤں سے دور چلا گیا، اور سب اللہ کے نبی یونس کے منتظر ہو گئے کہ اللہ کرے یونس علیہ السلام واپس آ جائیں، ہمیں اللہ کا دین سمجھائیں، ہمیں محبت اور امن اور دین کا پیغام دیں۔ اور وہاں حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہو کر دور جا رہے تھے، یہ سوچ کر کہ واپس کبھی اس قوم میں نہیں پلٹوں گا، کہ اتنی دیر میں سمندر کا طوفان کشتی کو ڈبونے لگا۔ کشتی کے سالار نے کہا، جو سامان کشتی میں ہے جلدی پھینکو، ایسا نہ ہو کہ ہم سب کے سب ڈوب کر ہی مر جائیں۔ کشتی کا سارا سامان پھینک دیا، لیکن کشتی نہیں سنبھلی۔ بالآخر کشتی کے سالار نے کہا، کشتی سے وزن کم کرنے کے لیے ہم کسی کو پھینکتے ہیں، اس سے شاید کشتی سنبھل جائے۔ سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے تو سالار نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں، قرآن اندازی کرتے ہیں، جس کا قرآن نکل گیا اس کو قربانی دینی پڑے گی تاکہ دوسرے لوگ بچ جائیں۔ بس سب کے نام تحریر کیے گئے، اور قرآن اندازی کر کے جب پہلا نام نکالا تو پہلا نام اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام کا نکلا۔ سب آپس میں دیکھتے رہے کہ یہ تو اللہ کا نیک بندہ لگتا ہے، اس کو پانی میں کیوں پھینکیں۔ پھر اسے قرآن اندازی کی گئی، دوسری دفعہ یونس علیہ السلام کا نام نکلا، تیسری مرتبہ پھر قرآن اندازی کی گئی تو پھر حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا، میں سمجھ گیا یہ اللہ کی مرضی ہے، اور اپنے آپ کو سمندر کے حوالے کر دیا۔ جیسے ہی اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام سمندر میں آئے، اللہ نے ایک مچھلی کو حکم دیا کہ جا میرے نبی یونس کو اپنے پیٹ میں رکھ، کہ یاد رکھنا میرے نبی کو تیرے پیٹ میں تکلیف نہ آئے۔ اس مچھلی نے جلدی سے اللہ کے نبی یونس کو اپنے پیٹ میں حفاظت کے ساتھ رکھ دیا۔ پہلے تو حضرت یونس نے یہ سمجھا کہ میں شاید دارالفناء سے دارالبقاء کی طرف کوچ کر چکا ہوں، لیکن کچھ ہی دیر میں ان کو یہ اندازہ ہوا کہ نہیں، ابھی میں تو زندہ ہوں، کیونکہ میرا جسم حرکت کر رہا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ادھر ادھر دیکھا تو ان کو معلوم ہوا کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں ہیں، اور اللہ سے مدد مانگنے لگے، اپنے اللہ سے معافی مانگنے لگے کہ اے میرے مالک، جو کام آپ نے میرے لیے چنا تھا میں نہیں
کر سکا۔ اے اللہ مجھے معاف کرنا، بے شک میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام سنتے ہیں کہ ان کے ساتھ ساتھ سمندر کی تمام مچھلیاں بھی اللہ کا ذکر کر رہی ہیں۔ اس بات کو 40 دن گزر گئے۔ بار بار اللہ کے نبی یونس نے جب معافی مانگی تو ان کو خیال آیا کہ کیوں نہ میں اللہ کو اس کی محبوب چیز کا واسطہ دوں، شاید میری توبہ قبول ہو جائے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے سوچا اس کائنات کے بنانے کا سبب میرے دادا ابراہیم نے اپنی اولاد کو بتایا تھا کہ یہ کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں بنی ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں ہاتھوں کو اٹھایا اور کہنے لگے کہ اے اللہ، تجھے اسی محمد کا واسطہ ہے، مجھے اس قید سے نجات دے دے۔ بس حضرت یونس علیہ السلام کی دعا اللہ نے قبول کی اور اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ جا خشکی کی طرف میرے یونس کو رکھ آ۔ تو اس مچھلی نے اللہ کے حکم کو تسلیم کیا اور خشکی کی طرف جانے لگی اور اللہ کے نبی یونس کو اگل کر خشکی پر رکھ دیا۔ تو اس وقت کافی ایام مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے آپ کا جسم پورا سوج چکا تھا اور دھوپ لگنے کی وجہ سے آپ کا جسم جل رہا تھا۔ آپ اللہ سے معافی مانگنے لگے کہ اے میرے رب، اے میرے مالک، تو نے مجھے قید سے تو نجات دے دی۔ اے میرے اللہ، میری حفاظت کرنا تاکہ میں تیری اسی قوم کے پاس جا کر لوگوں کی اصلاح کر سکوں۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ ایک پھلدار درخت یونس کے جسم پر سایہ کرے اور اپنے پھلوں سے یونس کو غذا پیش کرے، اور یوں اللہ کے نبی یونس علیہ السلام اس درخت کے سائے میں بیٹھ کر صحت یاب ہونے لگے، اور پھر آپ اسی گاؤں واپس چلے گئے جہاں جانے کے لیے اللہ نے انہیں حکم دیا تھا۔